بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نائنتھ کلاس کی اسلامیات، جس کا باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کی طرح سب سے پہلے ہم اس میں ریڈنگ کریں گے، کیونکہ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ایک تو وہ حل ہو جاتے ہیں، دوسرا جو ہے ویسے بھی اسلامیات ہے تو آپ کے نالج میں جو ہے وہ بہت زیادہ، اسلامی نالج میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ تو اس کی جز اول ہے ترجمہ قرآن مجید۔ ترجمہ قرآن مجید جو ہے وہ جو علیحدہ سے بک آئی ہوئی ہے ترجمہ القرآن کی، اسی کے مطابق پڑھایا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ امتحان آپ کا لیا جائے گا۔ آفیشلی جو ہے وہ ہماری بک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تعارف قرآن مجید۔ تو اس کا پہلا چیپٹر ہے کہ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، یعنی کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ کیسے جمع کیا گیا اسٹارٹنگ میں، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے، یا اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ کیسے محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ کتابی صورت میں تو نازل نہیں ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر نازل ہوتا رہا، تو پھر اس کو جمع کیسے کیا گیا، اس بارے میں آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لفظ قرآن، یعنی قرآن کا جو لفظ ہے وہ قراءتن سے ہے۔ ٹھیک ہے، قراءتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یعنی کہ اب اس کے بعد اور کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں، یعنی قیامت تک یہی جو ہے وہ کتاب ہے، اور اسی سے ہم نے کیا ہے رہنمائی لینی ہے، جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر لاتے رہے، اور اس طرح جو ہے وہ نازل ہوئے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا نا کہ جتنی بھی بکس ہیں ان کو ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تھا، انبیاء کرام چاہتے تھے وہ بک لے کر آ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق اپنا 23 سال یعنی کہ 23 ایئرس کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حالات و واقعات، یعنی کہ جیسے اس کی ضرورت پیش آتی رہی، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل، کبھی ایک آیت، کبھی پوری صورت، کبھی 2 آیتیں، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے انہوں نے اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ پڑھ پڑھ کے اکتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تنگ آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا کبھی بھی اکتاہٹ کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جب بھی وہ پڑھتا ہے تو اسے ایک نئی لذت، نیا مزہ، نیا سکون اور جو ہے وہ سرور حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہم اس میں ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 1 پہ تو یہ والا ہے کہ قراءتن کے معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قراءتن کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو ہے بالکل آسان سے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ یہ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ اس میں سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تو ہے قرآن کا لغوی و اصطلاحی معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کا لغوی معنی جو ہے وہ قراءتن سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لفظ قرآن جو ہے وہ قراءتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
نیکسٹ ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس مقرب فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے، نیکسٹ جو ہے وہ ہے محفوظ ترین کتاب، یعنی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی تک محفوظ ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، جتنی بھی بکس آتی تھی لوگ کیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق اس میں چینجنگ کر دیتے تھے، جو ان کو بات پسند ہوتی تھی وہ رکھ لیتے تھے، جو بات ان کو پسند نہیں ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے، اس میں چینج کر دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے، یعنی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ابھی تک کیا ہے، محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ کی چینجنگ نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں، سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید قیامت تک، یعنی کہ قرآن مجید ایک دنیا کی ایسی کتاب ہے جیسے، یعنی کہ یہ ایک ہی کتاب ایسی ہے جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی ویسی کی ویسی محفوظ ہے، باقی ساری کی ساری جو ہے بکس ان میں لوگوں نے چینجنگ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی انسان جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جی، سب سے پہلے اس میں سوال دیکھیں نمبر 1 پہ، تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ابھی تک کیا ہے، محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے معجزہ، ایک معجزہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اکتاتا نہیں ہے، بلکہ جب پڑھتا ہے تو اسے ایک نئی لذت اور نیا کیا ہے، سرور حاصل ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ ہے قرآن مجید کی عالمگیریت۔ عالمگیریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس سے پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ ایک ہی اپنا اس کے نیچے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عالمگیریت، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ، یعنی کہ قرآن مجید جو کسی خاص قوم یا اپنا وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سارے کے سارے انسانوں کی رہنمائی کا کیا ہے، ذریعہ ہے۔ جی نیکسٹ ہے کہ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن مجید کو کیسے اکٹھا کیا گیا، ٹھیک ہے، کیسے اس کو محفوظ بنایا گیا، کیسے اس کو اکٹھا کیا گیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، یعنی کہ جو آیات مبارکہ نازل ہوتی تھی وہ کیا کر لیتے تھے، ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، یعنی کہ جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو کیا کر دیا کرتے تھے، لکھوا دیتے تھے، لکھوانے کا خصوصی اہتمام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا، یعنی کہ سارا آپ جب تک آپ جو ہے وہ آپ نے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا، آپ ابھی حیات تھے، تو اس ٹائم تک ہی اس قرآن مجید جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے، مکمل لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی قرآن مجید عموماً پتھر کی
ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی گئی تھی. یعنی کہ اس ٹائم کاغذ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اگر کسی نے کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی تو ان سلوں، پتھر کی سلوں پر چمڑے، کھجور کی چھال یا اونٹ کے شانے وغیرہ انہی چیزوں پر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی. یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جگہوں پر لکھا ہوا کیا ہے موجود تھا. جی سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن مجید جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے. نمبر 2 پہ ہے قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو حفاظت جو ہے اس طرح کی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی صحابہ کرام کو قرآن پاک جو ہے وہ زبانی یاد تھا یا ان کو لکھ لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا کیسے گیا؟ تو ٹھیک ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کاتبین وحی کو بلوا کر اسے لکھوا دیتے تھے، ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دیتے تھے کہ قرآن کے اس حصے کو فلاں حصے کے ساتھ لکھ دو. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ لکھا جاتا رہا اور ترتیب بھی لگتی رہی. یہ ساری چیزیں تھیں. جی نیکسٹ ہے کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی کہ صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید کو جو ہے وہ کس طرح جمع کیا گیا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، سرکاری سطح پہ کسی قسم کا کوئی آغاز نہیں ہوا تھا. قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے. یعنی کہ ایسے لوگ جن کو قرآن مجید کی جو ہے وہ آیات جو ہے وہ یاد تھیں، جنگ جب ہوئی جنگ یمامہ تو اس میں جو ہے وہ سینکڑوں کے لحاظ سے جو ہے وہ قرآن مجید کے جو حفاظ تھے جن کو زبانی یاد ہے وہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام یعنی کہ جن کو قرآن مجید زبانی یاد ہے وہ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے، ان کو جمع کرنا سٹارٹ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیے. یعنی کہ آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کا انتظام فرمائیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں ہی وحی کے کاتب کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے تھے. یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی وہ کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو لکھنے کا انتظام کیا کرتے تھے. وحی کاتب کا مطلب ہوتا ہے اپنا لکھ لینا کسی چیز کو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا. یعنی کہ ایک کتاب کی صورت میں آپ نے ان کو کیا کیا، جمع کیا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا. یعنی کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ جو کہ آپ کی صاحبزادی تھی، ان کی تحویل میں آ گیا. ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف جو ہے وہ قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہو. یعنی کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم پنجابی بولتے ہیں تو ہمارے مختلف لہجے ہوتے ہیں، بات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن لفظ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مختلف قراتوں کی اس لفظ کو اس طرح پڑھا جائے گا اور اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، ان چیزوں پر کیا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا.
تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کی مختلف جو ہے وہ نقلیں تیار کر کے مختلف جو ہے وہ صوبوں کو بھیجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا، یعنی کہ اب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی قرأت کے اوپر متحد ہو جائیں اور وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جی سب سے پہلے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں MCQs جو ہے وہ حکومتی سطح پر یعنی کہ سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز کب ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ ہوا، ٹھیک ہے۔ دور صدیقی میں جنگ کون سی ہوئی تھی؟ تو دور صدیقی میں جو ہے وہ جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ دور صدیقی میں جو ہے وہ حفاظ شہید ہوئے، کب شہید ہوئے؟ وہ جنگ یمامہ کے موقع پر شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے مشورے سے قرآن مجید کی تدوین کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے مختلف نسخے جو ہے وہ تیار کنہوں نے کروائے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر جو ہے وہ کس نے متحد کیا تھا؟ سب مسلمانوں کو ایک ہی قرأت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ آپ نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا۔ جی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ دور عثمانی میں جمع و تدوین قرآن پر کیا کام ہوا؟ ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائیں اور سب کو جو ہے وہ سب صوبوں کو بھجوا دی اور تمام مسلمانوں کو جو ہے ایک قرأت پر متحد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور عثمانی میں جمع و تدوین قرآن سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عثمان نے قرأت کے لہجوں کا اختلاف ختم کیا، تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر جو ہے وہ متحد کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اسی قرأت میں پڑھیں تاکہ ہم جو ہے وہ کیا ہے اختلافات سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اس کے جو مشقی سوالات ہیں MCQs کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے یہاں سے سب سے پہلے جو ہے لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ لفظ قرآن کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، یا اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ نیکسٹ ہے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور ایک لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ تو شخصیت کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام جو ہے وہ کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ تو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہے۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ کن کو مقرر کیا گیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود رہا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو ہے وہ نسخہ کیا رہا؟ محفوظ رہا۔ جی یہاں سے سوال نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر جوابات دیجیے اس میں۔ سوال نمبر 1 قرآن مجید کا مختصر جو ہے تعارف قلم بند کریں، تو آپ تعارف لکھ سکتے ہیں کہ لفظ قرآن قرأت سے ہے، اس کے معنی پڑھنے کے ہیں، یہ دنیا کی ایک ہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن مجید میں ایک عالمگیر کتاب ہے قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں، تو آپ لکھ سکتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید خاص قوم اور خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ان تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو نازل ہونے کے زمانے سے لے کر آج تک حرف بحرف جو ہے وہ محفوظ ہے۔
یہی اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود محفوظ حالت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ خود لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آگے آپ آیت لکھ سکتے ہیں، نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے قرآن مجید کا اعجاز لکھیں، تو آپ قرآن مجید کا اعجاز جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں، تو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جواب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، جس میں کاتبین وحی کا ذکر ہے اور قرآن مجید کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر لکھا جاتا ہے، تو یہ چیزیں شامل ہیں جی۔ سوال نمبر جو ہے وہ 2 کے جوابات جو ہے وہ آپ نے بھی اپنا نوٹ کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تفصیلی اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع تدوین قرآن مجید کے حوال بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کے اوپر جاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیں گے یہاں سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اسی پیراگراف میں سے سارے جو ہے وہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ لکھیں کہ عہد صحابہ میں جمع و تدوین قرآن مجید، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری ہیڈنگ دیں گے آپ جمع و تدوین دور صدیقی۔ اس کے بعد آپ لکھ دیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگرچہ جو ہے وہ قرآن مجید مکمل جو ہو چکا تھا، لیکن ایک مصحف کی صورت میں، کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو کتابی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ کا آپ سارا لکھ دیں گے کہ جنگ یمامہ جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی تھی، جس نے مسلمان نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اس جنگ میں بہت سارے حفاظ کرام جو شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کس طرح اگر جنگیں ہوتی رہیں تو جو ہے وہ کافی سارے لوگ شہید ہو جائیں گے، جو حفاظ ہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ دیں گے کہ حضرت زید بن ثابت کا تقرر جو، ٹھیک ہے، کہ حضرت زید بن ثابت کو جو ہے یہ فریضہ اپنا دیا گیا کہ وہ قرآن مجید کو اکٹھا کریں اور اس کو اپنا کتابی صورت میں جو ہے وہ اس کو تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ اب لاسٹ ہیڈنگ دے دے جمع و تدوین دور عثمانی، ٹھیک ہے۔ دور عثمانی میں کیا ہوا کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کے پیش نظر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ قرآن پاک کا نسخہ لے کر آپ نے اس کی جو ہے وہ کاپیز کروائی، مطلب کہ ان کو جو ہے وہ اپنا اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کے نسخے تیار کروا کے وہ کیا ہے مختلف جو ہے وہ سفیروں کی طرف بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح آپ کا سوال نمبر جو 5 ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں آ کر یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، وہاں آ کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔